كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. سرکار ختم مرتبت کا فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں. تاریخ شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو کہ حسین ایسے ہدایت کے چراغ ہیں اور ایسی نجات کی کشتی ہیں کہ جس کے اندر بھی اس کشتی میں سوار ہونے کی صلاحیت ہوئی یا دیکھی گئی. حسین نے اس کو اس کشتی کی جانب بلایا اور اس کشتی میں سوار کروا دیا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر صلاحیت ہو اور سوار نہ ہو سکا ہو اور حسین تک پہنچ کر محروم رہ جائے. جو بھی حسین تک پہنچ گیا حسین نے اس کو عطا کیا، نجات بھی عطا کی، دنیا کی سعادت بھی عطا کی، آخرت کی سعادت بھی عطا کی. اور انہی افراد میں کہ جو حسین کے ذریعے سے سعید ہوئے ہیں، اگرچہ پہلے شقی تھے لیکن حسین کی نظر کرم پڑی اور یہ شقاوت سعادت میں بدل گئی. انہی میں ایک نام حر بن یزید ریاحی کا ہے کہ قبیلہ حر اتنا مشہور و معروف، شجاعت کے اعتبار سے اتنا جانا پہچانا قبیلہ کے لوگ اپنی تلواروں پر حر کے قبیلے کا نام لکھواتے ہیں کیونکہ شجاعت میں مانا اور جانا پہچانا قبیلہ حر کا ہے. حر کوفہ کے رہنے والے ہیں اور جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا ہے تو اس نے حر کو بلایا اپنے محل کے اندر. اور جب حر عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں داخل ہوئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے ان کو امام حسین کے قافلے کی طرف جانے کا حکم دیا تو جیسے ہی حر محل سے باہر نکلے ہیں پیچھے سے اپنے پیچھے آواز سنی کہ آواز دے رہا ہے کوئی، اے حر جنت کی بشارت ہو، اے حر بہشت مبارک ہو تمہیں، اے حر جنت تمہارا جائے استقرار جائے قرار ہے. اس آواز کو سن کر حر نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا. ایک بار حر پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کس طرح سے جنت میری بنے گی، کس طرح سے میں جنت کا مالک بنوں گا جبکہ میں نواسہ رسول فاطمہ کے بیٹے حسین کا رستہ روکنے کے لیے جا رہا ہوں. حر 1000 سپاہیوں کو لے کر امام حسین کے لشکر، امام حسین کے کاروان کی جانب بڑھے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ حر کا لشکر ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے امام حسین کا کاروان کوفہ کی جانب جا رہا تھا. ایک بار لشکر کے لوگوں نے دیکھا کہ دور سے نیزے نظر آ رہے ہیں. امام کو اطلاع دی گئی کہ مولا کوئی لشکر ہے جو وہاں سے آ رہا ہے. امام نے اپنا رستہ دائیں طرف بائیں طرف موڑ دیا، منزل ذو حسم کی طرف موڑ دیا اور اپنے پورے کاروان کو منزل ذو حسم پر لے کر چلے گئے. اور جب امام نے اپنا رستہ ذو حسم کی طرف موڑا ہے تو ایک بار حر بھی اپنے لشکر کے ساتھ منزل ذو حسم کی جانب آئے ہیں اور آ کر
امام حسین کے کاروان کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حر کا لشکر کافی سفر طے کر کے آ رہا تھا اور پانی نہیں تھا، پورا لشکر پیاسا تھا۔ حر ابھی کچھ کہتے، لیکن کریم امام حر کے لشکر کی اور حر کی حالت دیکھ رہے تھے۔ ایک بار کہا، حر باقی باتیں بعد میں ہوں گی، بھیا عباس ایسا کرو کہ حر اور حر کے لشکر کو سیراب کرو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے جتنا پانی، سرکار سید الشہداء نے جتنا پانی پچھلی منزل سے لیا تھا، سارا پانی اور ساری مشقیں کھول دی گئی، ساری مشقوں کے منہ کھول دیے گئے۔ حر کے لشکر کے ایک ایک فرد کو سرکار سید الشہداء نے سیراب کروایا، اور جب سارے لشکر کے سپاہیوں نے پانی پی لیا، اب باری آئی جانوروں کی کہ حسین جانوروں کی پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بار جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، اور جب سب سیراب ہو گئے تو اب حر سے کلام کیا، اے حر بتا کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے رستے کو بدل دوں، میں آپ کو روک دوں۔ امام نے کہا کہ مجھے ایسا کر واپس جانے دے۔ کہا نہیں، واپس آپ نہیں جا سکتے۔ کہا ایسا کر مجھے کوفہ جانے دے۔ کوفے کے لوگوں نے بلایا گیا، کوفہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام نے کربلا کا انتخاب کیا، اور حر کا لشکر ساتھ ساتھ امام کے ہمراہ کربلا پہنچا ہے۔ حر سبب بن گئے کہ حسین کربلا میں آ جائیں، اور جب کربلا میں پہنچا امام حسین، یہ حر بھی کربلا میں پہنچ گیا، لیکن بار بار نادم ہے کہ کس طرح سے میں نے حسین کے لشکر کی راہ روکی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب حر نے حسین کے لشکر کی راہ روکی تھی اور سختی کی تھی کہ حسین کوفہ کی طرف نہ جائے، تو ایک بار امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، سکلت کا ام کا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اور جب یہ جملے حر نے سنے تھے تو ایک بار سر جھکا کے کہا تھا، سرکار سید الشہداء کے سے خطاب کر کے کہا تھا کہ مولا آقا، آپ تو میری ماں کا نام لے سکتے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں اس عمومی مجمع کے درمیان آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ احترام جناب سیدہ تھا کہ جو حر کو شقاوت کے رستے سے سعادت کے رستے کی طرف لے کر آیا۔ اور دوسرا احترام جو حر نے انجام دیا کہ جب نماز کا وقت ہوا ہے راہ میں، تو ایک بار امام حسین نے کہا، اے حر، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھیں گے، تو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اپنی نماز الگ پڑھے گا اپنے لشکر کے ساتھ؟ کہا مولا ممکن ہے کہ آپ نماز پڑھائیں، نواسہ رسول نماز پڑھائے، کوئی اور اقتدا کرے، کوئی اور امام بن جائے، ہم سب آپ کے اقتدا میں نماز ادا کریں گے۔ اور حر نے امام حسین کی اقتدا میں نماز ادا کی تھی اور کربلا پہنچ گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حر کربلا کے میدان میں پہنچ تو گئے 1000 سپاہیوں کو لے کر، لیکن حر کو چین نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شب عاشور حر بے چین ہیں، اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں، اور اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی شان جانتے ہیں، حسین کے مرتبے سے واقف ہیں، حسین کی ماں کے مرتبے سے واقف ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حر کے دل کو قرار نہیں آ رہا کہ سرکار سید الشہداء کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور حر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار ان صداؤں کو سنتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک بار حر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ، علی بن حر، مصعب بن حر اور قرہ یا عروہ کے نام کے غلام کے ساتھ ایک بار امام حسین کے لشکر کی جانب چلتے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حر نے اپنے بھائی سے خطاب کر کے اور اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہا تھا کہ سنتے نہیں ہو کہ حسین کے خیموں سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اور حسین کو کربلا میں لانے کا سبب تو میں ہی بنا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ توبہ نصوحہ کروں، توبہ کروں، اور توبہ کر کے حسین سے معافی مانگوں اپنی خطا کی، اور حسین پر اپنی جان نچھاور کر دوں۔ کیا تم لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ حر کے بھائی نے بھی حسین کے ہمراہ جانے کی حامی بھری، بیٹا بھی ہمراہ ہوا، غلام بھی ہمراہ ہوا۔ یہ مختصر سا کاروان پسر سعد کے لشکر کو ترک کر کے ایک بار کاروان حسینی کی جانب چلا ہے۔ حر نے اپنی آنکھوں پر رومال بندھوا لیا، بعض مورخین کے مطابق حر کی آنکھوں پر رومال بندھا ہوا تھا۔ حر رومال باندھ کر ایک بار سرکار سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور ایک بار صرف ایک جملہ کہا کہ سرکار سید الشہداء مجھ سے خطا ہو گئی، کیا معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ حسین نے حر کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور لگا کر کہا تھا، اے حر، ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی معاف کیا۔ اور حر جب صبح عاشور پہنچے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اذن جہاد دلوایا۔ حر کا بیٹا گیا ہے لڑنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے، اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوا۔ پھر حر کا بھائی گیا
اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حر اور حر کا غلام بھی گئے، غلام بھی شہید ہو گیا، اور پھر حر نے بڑھ کر امام سے اس نے جہاد طلب کیا، اور اس نے جہاد طلب کرنے کے بعد میدان جنگ میں حر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جنگ کی ہے، دشمن کے کئی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا حر نے، اور اپنا تعارف بھی کرواتے جاتے تھے اور جنگ بھی کرتے جاتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حر کے سر پر تلوار کا وار کیا گیا، حر پر تلواروں کے وار ہوئے، تیروں کے وار ہوئے، حر زخموں کی تاب نہ لا کر ایک بار زین سے زمین کی طرف آئے ہیں، اور جب زین سے زمین کی طرف آئے تو اپنے مولا و آقا امام حسین کو آخری سلام کیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین حر کے سرہانے پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حر کی جان جسم سے جدا ہو چکی تھی، حر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، اور رکھنے کے بعد بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حر نے حر کے سر کے اوپر اپنا امامے کا کپڑا یا وہ رومال کے جو شہزادی کونین نے امام حسین کو عطا کیا تھا، وہ رومال حر کے سر پر باندھا۔ علامہ مامقانی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ وہ رومال حر کے سر پر بندھا ہوا تھا، اور بعد میں جب قبر کو کھودا گیا اور کھودنے کے بعد بادشاہ نے چاہا کہ اس رومال کو حر کے سر سے جدا کر لے، جدا نہ کر پایا، خون جاری ہو گیا، بار بار رومال تبدیل کیے گئے، لیکن وہ رومال کے جو حسین نے باندھا تھا اسی سے خون رک رہا تھا، مجبور ہو گیا، اور لوگوں کے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اسی رومال سے حر کے سر کو دوبارہ باندھے کہ جو حسین نے باندھ دیا تھا۔ اور جب حر کے جنازے پر امام حسین پہنچے ہیں، تشریف لے کر آئے ہیں، تو وہ جملہ بھی حسین کے ذہن میں تھا کہ جب حر سے پہلی ملاقات ہوئی تھی کربلا سے باہر، اور کہا تھا سکلت امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، اب اس جملے کو بدل دیا اور کہا اے حر انتا، تو ویسا ہی ہے، انتا کما سمت کا حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور کیا مقام ہے حر کا کہ حر کے نام لے کر وقت کے امام نے، امام زمانہ نے زیارت رجبیہ میں بھی حر پر سلام بھیجا ہے، اور زیارت ناہیہ میں بھی حر پر سلام بھیجا ہے۔ السلام علی حر ابن یزید، اے حر ابن یزید وقت کے امام کا سلام قبول کیجئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حر جب شہید ہو گئے، ان کا جسد زمین کربلا پر موجود تھا، اور پھر جب وقت آیا تو ان کے قبیلے کے افراد آئے، اور آنے کے بعد حر کے جسد کو کربلا سے 70 کلومیٹر دور لے جا کر حر کے جسد کو دفن کر دیا، حر کا مزار بن گیا۔ خوشا بحال اے حر جام شہادت نوش کیا حسین کے ہمراہ، شقاوت سے سعادت کی راہ پر آ گئے آپ، حسین کی کشتی میں سوار ہو گئے، نجات کی کشتی میں سوار ہو گئے، نجات پا گئے، اور ایسی نجات پائی کہ حسین نے اپنا بھائی بھی کہا، آپ کو دعا بھی دی، اور وقت کے امام نے آپ پر سلام کیا۔ ہمارا بھی سلام ہو اے حر آپ پر، اور آپ کے بیٹے پر، آپ کے بھائی پر، اور آپ کے غلام پر۔ والحمد للہ رب العالمین۔